ایران میں جشن نوروز کا آخری دن یوم فطرت، پارکوں، باغات اور خوبصورت قدرتی مقامات پر عوام کی پکنک۔ سعودی عرب کے مشرقی علاقوں میں آل سعود کے خلاف مظاہرے، سرکردہ شیعہ عالم دین آیت اللہ باقر نمر کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ پاکستان میں عام انتخابات کی تیاری، کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال، وفاقی اور صوبائی سیکریٹریوں کے تبادلے کے احکامات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahertv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے خبریں@sahertv.ir۔ انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر دیکھ سکتے ہیں: urdu.sahertv.ir/Android، urdu.sahertv.ir/iOS اور urdu.sahertv.ir/live۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ ایران بھر میں آج یوم فطرت یا نیچرز ڈے منایا جا رہا ہے اور ایرانی عوام قدیم رسم کے تحت سرسبز و شاداب علاقوں میں پکنک منا رہے ہیں۔ ایران میں ہر سال نوروز کی چھٹیوں کے آخری دن یعنی ایرانی کیلنڈر کے پہلے مہینے کی 13 تاریخ کو یوم فطرت منایا جاتا ہے۔ ایرانی عوام نوروز کی 13 تاریخ کو خداوند تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر شناسی کا دن سمجھتے ہیں اور پورا دن قدرتی وادیوں، پارکوں اور باغوں میں گزار کر رات کو اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ اس موقع پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ساتھ شہری خدمات فراہم کرنے والے تمام ادارے عوام کی سہولتوں کے لیے پوری طرح تیار نظر آتے ہیں اور یوم فطرت منانے والوں کو ہر ممکن امداد اور تعاون فراہم کرتے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے یوم فطرت کے موقع پر تہران میں مرکزی شعبہ حادثات کا دورہ کیا اور علامتی طور پر خود بھی امدادی کارکنوں کا لباس پہن کر کارکنوں کی خدمات کو سراہا۔ صدر احمدی نژاد نے اس موقع پر کہا کہ شعبہ حادثات کے کارکن جس مستعدی اور لگن کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ عوام کے لیے باعث سکون و اطمینان ہے۔ صدر احمدی نژاد نے کہا کہ شعبہ حادثات اور دیگر امدادی اداروں کی مستعدی کے سبب ہی یوم فطرت کے موقع پر عوام پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مناسب مقامات پر پکنک مناتے ہیں۔ انہوں نے تمام متعلقہ اداروں سے اپیل کی کہ وہ عوام کو ہر ممکن سہولتیں فراہم کریں اور اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی کوتاہی سے کام نہ لیا جائے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نائب سفیر نے اعلان کیا ہے کہ ایران دنیا بالخصوص مشرق وسطیٰ کو ایٹمی اسلحے سے پاک کرنے کی مہم میں اقوام متحدہ کے ساتھ بھرپور تعاون کے لیے تیار ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب سفیر غلام حسین دہقانی نے ترک اسلحہ کمیشن کے اجلاس میں کہا ہے کہ ایران اسلامی مشرق وسطیٰ سمیت پوری دنیا کو ایٹمی اسلحے سے پاک کرنے کی مہم میں اقوام متحدہ کے ساتھ بھرپور تعاون کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اس سلسلے میں عالمی سطح پر مذاکرات کا خواہش مند ہے۔ غلام حسین دہقانی نے مشرق وسطیٰ کو ایٹمی اسلحے سے پاک کرنے میں صہیونی حکومت کی جانب سے رکاوٹیں ڈالے جانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایٹمی خطرہ صرف اسی صورت میں دور ہو سکتا ہے جب پوری دنیا ایٹمی اسلحے سے پاک کر دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی اسلحے رکھنے والی طاقتوں اور ان کے اتحادی ملکوں میں ہزاروں ایٹمی اسلحے کی موجودگی انسانی تہذیب و تمدن اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ 1945 میں جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ کے ایٹمی حملوں کے بعد سے ہی ایٹمی ترک اسلحہ عالمی ترجیحات میں شامل رہا ہے اور اس سلسلے میں پہلی قرارداد 24 جنوری 1946 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے پاس ہوئی، جس میں تمام ایٹم بموں کو ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا تھا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ مشرق وسطیٰ اور پوری دنیا کو ایٹمی اسلحے سے پاک کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور وہ اس سلسلے میں بین الاقوامی اجلاسوں میں ایٹمی ترک اسلحہ کے طریقہ کار کے بارے میں تجاویز پیش کرنے میں سب سے آگے رہا ہے۔ اسی سلسلے میں اپریل 2011 میں ایٹمی اسلحہ کسی کے لیے بھی نہیں اور ایٹمی توانائی سب کے لیے کے سلوگن کے ساتھ ایٹمی اسلحے کے عدم پھیلاؤ کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس تہران میں منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں اسلامی جمہوریہ ایران نے اس بات پر زور دیا کہ ایٹمی خطرات کو تخفیف اسلحہ کے ذریعے نہیں بلکہ تمام ایٹمی ہتھیاروں کی مکمل نابودی کے ساتھ ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے بھی ایٹمی اسلحے کی تیاری اور اس کے استعمال کے حرام ہونے پر بارہا زور دیا ہے۔ آپ نے ایٹمی اسلحے کے عدم پھیلاؤ کی تہران کانفرنس کے نام اپنے پیغام میں ایک بار پھر اس بات پر زور دیا کہ اسلامی جمہوری نظام میں ایٹمی اسلحے کی تیاری اور استعمال حرام اور ممنوع ہے۔ صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے بھی اپریل 2011 میں تہران میں ہونے والی ایٹمی اسلحے کے عدم پھیلاؤ کی بین الاقوامی کانفرنس میں ایٹمی اسلحے کے پھیلاؤ کو روکنے اور مکمل ایٹمی ترک اسلحہ کے لیے 5 تجاویز پیش کیں اور ایٹمی اسلحے کے پھیلاؤ کو روکنے نیز ایٹمی ترک اسلحہ کے پروگرام کی نگرانی کے لیے ایک مستقل ادارے کے قیام کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر مملکت کی پیش کردہ ایک تجویز یہ تھی کہ NPT نظر ثانی کانفرنس میں ایک قانون کی منظوری کے ذریعے ایٹمی ہتھیاروں کی جدید کاری پر پابندی لگائی جائے۔ سعودی عرب کے مشرقی صوبے کے عوام نے مظاہرے کر کے سرکردہ شیعہ عالم دین شیخ نمر باقر نمر کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق مشرقی صوبے قطیف کے عوام کی بہت بڑی تعداد نے حکومت کی جانب سے مظاہروں پر پابندی کے باوجود مرکزی شہر عوامیہ کی سڑکوں پر مارچ کیا اور حکومت کے پرتشدد اقدامات کے خلاف نعرے لگائے۔ مظاہرین سرکردہ عالم دین آیت اللہ نمر باقر نمر کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے، جن پر ملک کی ایک نمائشی عدالت میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ ان پر دہشت گردی میں تعاون اور ملک میں بدامنی پھیلانے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے پراسیکیوٹر نے ملک کی نمائشی عدالت سے شیخ نمر باقر نمر کو موت کی سزا دینے کی اپیل کی ہے۔ سعودی عرب کی شاہی حکومت کے سیکیورٹی اہلکاروں نے 8 جولائی 2012 کو مشرقی صوبے قطیف میں آیت اللہ شیخ نمر باقر نمر پر قاتلانہ حملہ کیا تھا اور انہیں زخمی حالت میں گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ سعودی عرب کے سیاسی کارکنوں کا کہنا ہے کہ حکومت آیت اللہ نمر باقر نمر کو جیل میں قتل کرنا چاہتی تھی، لیکن عوامی رد عمل کے خوف سے ایسا نہیں کر سکی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی جیلوں میں 30,000 سے زیادہ سیاسی قیدی موجود ہیں اور ان میں سے بیشتر کے خلاف کوئی فرد جرم بھی عائد نہیں کی گئی ہے۔ سعودی عرب میں فروری 2011 سے انقلابی تحریک جاری ہے اور حکومت مخالف مظاہرے روز کا معمول بن گئے ہیں۔ مظاہروں کا زیادہ تر زور مشرقی صوبے میں دکھائی دیتا ہے، جہاں کے عوام ایک عرصے سے سیاسی اور مذہبی بنیادوں پر تفریق کے خاتمے اور جمہوری حقوق دیے جانے کا مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ سعودی حکومت کے پرتشدد اقدامات کے نتیجے میں اب تک متعدد افراد شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ لیبیا سے ملنے والی غیر مصدقہ خبروں کے مطابق ملک کے وزیر اعظم کے سینئر مشیر محمد علی قطوس کو نامعلوم مسلح افراد نے اغوا کر لیا ہے۔ محمد علی قطوس وزیر اعظم علی زیدان کے سینئر مشیر اور ان کے چیف آف اسٹاف بھی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ انہیں طرابلس آتے ہوئے اغوا کیا گیا ہے اور ان کی گاڑی دارالحکومت کے نواحی علاقے تاجورہ سے برآمد ہوئی ہے۔ اغوا کا یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب وزیر اعظم علی زیدان نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ ان کی کابینہ کے بعض ارکان کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ لیبیا میں امن و امان کی صورتحال سخت اور دشوار مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اور مسلح افراد نے اب اہم شخصیات اور سرکاری اداروں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ لیبیا کے سرکاری ذرائع طرابلس کے کئی ایک اعلیٰ سرکاری افسران کو اغوا کیے جانے کے واقعے کی تصدیق بھی کی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ مسلح باغیوں اور نامعلوم مسلح افراد نے ہفتے کے روز وزارت داخلہ کے 3 افسروں اور 2 پولیس اہلکاروں کو اغوا کر لیا ہے۔ تاحال ان کے اغوا کی وجوہات کے بارے میں کوئی اطلاع سامنے نہیں آ سکی ہے۔ اگرچہ حکومت لیبیا نے ان خبروں کی تردید کی ہے، تاہم لیبیا کی نیشنل کونسل کے بعض عہدیداروں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مسلح باغیوں نے فوجیوں کے قتل اور انہیں اغوا کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ ڈاکٹر خالد مشعل کو ایک بار پھر اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے پولیٹیکل بیورو کا سربراہ منتخب کر لیا گیا ہے۔ ان کا انتخاب پیر کی رات قاہرہ میں حماس کے اعلیٰ عہدیداروں کے خصوصی اجلاس کے دوران عمل میں آیا۔ حماس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ اور حماس کے سینئر رہنما موسیٰ ابو مرزوق ڈاکٹر خالد مشعل کی معاونت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق قاہرہ میں ہونے والے اجلاس کے دوران اسٹیئرنگ کمیٹی کے ارکان کا بھی انتخاب عمل میں آیا۔ 56 سالہ ڈاکٹر خالد مشعل 2004 سے حماس کے پولیٹیکل بیورو کے سربراہ ہیں۔
انہوں نے گزشتہ سال اپنے اس عہدے سے سبکدوش ہونے کا اعلان کر دیا تھا، لیکن حماس کے دیگر رہنماؤں نے ان سے اپیل کی تھی کہ وہ موجودہ حالات اور تبدیلیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ اس اجلاس میں حماس کی قیادت کے انتخاب کے علاوہ مصر کے ساتھ تعلقات، اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی اور فلسطینیوں کے درمیان قومی آشتی کے بارے میں بھی تفصیلی تبادلہ خیال ہوا ہے۔ پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے سرگرمیاں جاری ہیں۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن نے بتایا ہے کہ اس کو 13,048 کاغذات نامزدگی موصول ہوئے ہیں، جن میں سے 7,000 سے زائد کی جانچ پڑتال مکمل کر لی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا کام 7 اپریل تک جاری رہے گا۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے عمل میں الیکشن کمیشن نے FPR، نادرا اور اسٹیٹ بینک کا تعاون حاصل کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اسی کے ساتھ نگراں حکومتوں کے نام جاری کردہ سرکولر میں حکم دیا ہے کہ جن افسروں کو باقی رکھنا ضروری ہو ان کو چھوڑ کر تمام وفاقی اور صوبائی سیکریٹریوں کا تبادلہ کر دیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے اسی طرح تمام خود مختار اور نیم خود مختار اداروں کے جانبدار سربراہوں کے تبادلے کی بھی ہدایات جاری کی ہیں۔ دوسری جانب جعلی ڈگری کے معاملات میں ایک سابق وفاقی وزیر اور ایک سابق رکن صوبائی اسمبلی کو منگل کے روز قید اور جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ کوئٹہ سے موصولہ رپورٹ کے مطابق عدالت نے سابق وفاقی وزیر ہمایوں کرد کو ڈگری جعلی ثابت ہونے پر 1 سال قید اور 5,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک عدالت نے سابق رکن صوبائی اسمبلی خلیفہ عبدالقیوم کو ڈگری جعلی ثابت ہونے پر 3 سال قید اور 5,000 روپے کے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ شمال مغربی پاکستان کے علاقے میں ہونے والے حملے میں 7 سیکیورٹی اہلکاروں کے مارے جانے کی تصدیق ہو گئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ طالبان عناصر نے شمال مغربی پاکستان کے شہر پشاور کے قریب واقع ایک گریڈ اسٹیشن کی سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ طالبان عناصر نے پہلے مذکورہ گریڈ اسٹیشن پر ایک راکٹ فائر کیا اور پھر سیکیورٹی پر مامور 7 اہلکاروں کو اغوا کر کے لے گئے۔ بعد ازاں مغوی اہلکاروں کی لاشیں شہر کے نواحی علاقے میں سڑک کے کنارے سے برآمد ہوئیں، جن پر گولیوں کے نشانات دیکھے جا سکتے ہیں۔ پشاور پولیس کے مطابق طالبان کے راکٹ حملے سے گریڈ اسٹیشن کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے اور کئی علاقوں کی بجلی منقطع ہو گئی ہے۔ میانمار کے مسلمانوں کے خلاف انتہا پسند بدھسٹوں کے حملے بدستور جاری ہیں اور ینگون میں مسلمانوں کے ایک اسکول کو آگ لگا دی گئی ہے۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ ینگون میں واقع ایک مسجد سے ملحقہ اسکول میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں متعدد بچوں سمیت 13 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ جس وقت آگ لگی اس وقت اسکول میں تقریباً 75 بچے موجود تھے۔ آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی ہے، تاہم پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ آگ ممکنہ طور پر شارٹ سرکٹ سے لگی ہے۔ میانمار میں کئی ماہ سے مسلمانوں کے خلاف انتہا پسند بدھسٹوں کے حملے جاری ہیں، جن میں اب تک سینکڑوں افراد مارے جا چکے ہیں، جبکہ مسلمانوں کی املاک کو بھی لوٹا جاتا رہا ہے۔ امریکہ نے 1948 سے اب تک غاصب صہیونی حکومت کو $230 ارب سے زائد کی مالی اور اسلحہ جاتی امداد دی ہے۔ امریکہ نے غاصب صہیونی حکومت کی غیر قانونی تشکیل کے وقت سے ہی اس کو باقی رکھنے کے لیے بھرپور مالی اور اسلحہ جاتی مدد کی ہے اور بین الاقوامی سطح پر ہمیشہ اس کا دفاع کیا ہے۔ صہیونی حکومت کے ذرائع کے مطابق 1950 سے 2012 تک صہیونی حکومت کو امریکہ سے ملنے والی امداد اسرائیل کی اقتصادی آمدنی کے 4% کے برابر رہی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق سن 2012 میں امریکی کانگریس نے اسرائیل کے لیے $400 ملین کی فوجی امداد بڑھانے کی منظوری دی اور بہت سے ماہرین نے اس فیصلے کے بعد کہا تھا کہ اس قسم کے اقدامات خطے میں جنگ کی آگ کے شعلہ ور ہونے کا سبب ہیں۔ صہیونی حکومت کے اخبار ہارتز نے اس بارے میں لکھا ہے کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد اسرائیل نے سب سے زیادہ غیر ملکی امداد امریکہ سے حاصل کی ہے اور تحقیقات بتاتی ہیں کہ امریکہ کے جدید ترین اسلحے بالخصوص پیش رفتہ جنگی طیاروں کا سب سے بڑا خریدار اسرائیل ہے۔ پریس ٹی وی نے بھی ایک رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ بہت سے امریکی اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں کہ ٹیکس کی جو رقم وہ ادا کرتے ہیں وہ اسرائیل کی جنگ پر خرچ ہوتی ہے۔ چنانچہ تل ابیب نے سالانہ $3 ارب سے زائد امداد امریکہ
امریکہ سے حاصل کی ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکی عوام جو ٹیکس ادا کرتے ہیں وہ اسرائیل کی دہشت گردانہ کارروائیوں پر خرچ ہوتا ہے، لیکن بہت سے امریکی اس سے باخبر نہیں ہیں۔ پریس ٹی وی کی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے بہت سے اراکین پارلیمنٹ اسرائیل کی غیر مشروط حمایت کرتے ہیں، اور امریکی اخبارات نے بھی خفیہ طور پر طے کر رکھا ہے کہ صہیونی حکومت کے جرائم سے امریکی عوام کو بے خبر رکھیں گے۔ العالم ٹی وی چینل نے بھی صہیونی حکومت کے لیے امریکہ کی وسیع مالی اور اسلحہ جاتی امداد کے بارے میں ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ امریکہ مشرق وسطی کے ایک حصے پر غاصب صہیونی حکومت کے غاصبانہ قبضے کو بے چون و چارہ قبول کر چکا ہے اور اس کی بے دریغ حمایت کرتا ہے، اور یہ ایسی حالت میں ہے کہ امریکی ذرائع ابلاغ دسیوں سال سے اسرائیل سے متعلق امریکی عوام کو جھوٹی خبریں دے رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق CIA نے نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ جیسے معروف اخبارات میں جھوٹی خبریں حقیقت کے نام پر شائع کروائی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت امریکہ دسیوں سال سے قانون سے بالاتر ہو کر کام کر رہی ہے، اور امریکی سیاستدانوں کو عوام کے سامنے جواب دہ بنانے کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ امریکی قوم تک حقیقی اور سچی خبریں پہنچائی جائیں۔ شمالی کوریا کی پارلیمنٹ نے ملک کی جوہری طاقت کو مزید مضبوط بنانے کے بل کی منظوری دے دی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق شمالی کوریا کے ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ ملک کے رہنما کم جونگ اون کی موجودگی میں ہونے والے پارلیمنٹ کے پہلے سیشن میں اس بل کی منظوری دی گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا کی پارلیمنٹ نے خلائی تحقیقات و ترقی سے متعلق بھی بعض منصوبوں کی منظوری دے دی ہے۔ شمالی کوریا کی پارلیمنٹ کے منظور کردہ بل کے مطابق پاک یونگ جو کو ایک بار پھر ملک کا وزیر اعظم منصوب کر دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان کشیدگی میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ نے اپنا ایک جنگی بحری جہاز بھی شمالی کوریا کی سمندری حدود کے قریب تعینات کر دیا ہے۔ US فٹس جیرالڈ کو جنوبی کوریا کے ساتھ فوجی مشقوں میں حصہ لینے کے لیے جاپان کے امریکی فوجی اڈے سے جزیرہ نما کوریا بھیجا گیا تھا۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ جنوبی کوریا کے اعلیٰ عہدیداروں نے اپنے غیر معمولی اجلاس کے دوران شمالی کوریا کے ساتھ پیدا ہونے والی کشیدگی پر غور کیا ہے۔ اس اجلاس میں صدر پارک گیون ہائے کے علاوہ ملک کے وزیر دفاع اور انٹیلیجنس کے اعلیٰ افسران بھی شریک تھے۔ جنوبی کوریا کی وزارت دفاع کے ترجمان نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے میزائلی حملوں کے حوالے سے فوری طور پر کوئی خطرہ موجود نہیں ہے۔ گوانتانامو کی بدنام زمانہ امریکی جیل میں بند 130 قیدیوں نے بھوک ہڑتال کر رکھی ہے۔ خبر رساں ایجنسیوں کے مطابق 6 اپریل سے جاری اس بھوک ہڑتال کے نتیجے میں شاکر عامر نامی ایک قیدی کی حالت غیر ہو گئی ہے اور اس کا وزن 14 کلو کم ہو گیا ہے۔ گوانتانامو جیل میں بند بعض قیدیوں کے وکیلوں نے بھی بھوک ہڑتال کی تصدیق کر دی ہے۔ شاکر عامر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ سعودی نژاد برطانوی شہری ہے اور انسانی حقوق کے اداروں نے اس کی فوری رہائی کی اپیل کی ہے۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ بھوک ہڑتالی قیدی اپنی غیر معینہ حراست کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بعض خبروں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان قیدیوں نے سیکورٹی اہلکاروں کے ہاتھوں قرآن پاک کی بے حرمتی اور اپنی ذاتی اشیاء ضبط کیے جانے کے خلاف بھوک ہڑتال کر رکھی ہے۔ امریکی صدر باراک اوباما نے اپنے پہلے صدارتی دور کے آغاز میں وعدہ کیا تھا کہ وہ 1 سال کے اندر اندر گوانتانامو جیل کو بند کر دیں گے، لیکن کانگریس نے ان کی تجویز قبول نہیں کی تھی۔ ایک امریکی شہری نے جنون آمیز اقدام کے تحت ایک شاپنگ مال کے اندر خریداری میں مصروف لوگوں کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ ایک امریکی شہری اپنی گاڑی سمیت وال مارٹ نامی چین سٹور میں گھس آیا اور اس نے وہاں پر موجود لوگوں پر بھی حملہ کر دیا۔ ایک سیکورٹی اہلکار نے بتایا ہے کہ امریکہ میں ایسے جنون آمیز واقعات کی کوئی نئی بات نہیں ہے اور میں نے بارہا ایسے حادثات دیکھے ہیں۔ تاحال مذکورہ چین سٹور پر اس شخص کے حملے کی وجوہات کا علم نہیں ہو سکا ہے۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر پیش خدمت ہیں۔ ایران میں جشن نوروز کا آخری دن یوم فطرت، پارکوں، باغات اور خوبصورت قدرتی مقامات پر عوام کی پکنک۔ سعودی عرب کے مشرقی علاقوں میں آل سعود کے خلاف مظاہرے، سرکردہ شیعہ عالم دین آیت اللہ نمر باقر کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ پاکستان میں عام انتخابات کی تیاریاں، کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال، وفاقی اور صوبائی سیکریٹریوں کے تبادلے کے احکامات۔
نمر کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ پاکستان میں عام انتخابات کی تیاری، کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال، وفاقی اور صوبائی سیکریٹریوں کے تبادلے کے احکامات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ ایران میں جشن نوروز کا آخری دن یوم فطرت، پارکوں، باغات اور خوبصورت قدرتی مقامات پر عوام کی پکنک۔ سعودی عرب کے مشرقی علاقوں میں آل سعود کے خلاف مظاہرے، سرکردہ شیعہ عالم دین آیت اللہ باغ کرتے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے یوم فطرت کے موقع پر تہران میں مرکزی شعبہ حادثات کا دورہ کیا اور علامتی طور پر خود بھی امدادی کارکنوں کا لباس پہن کر کارکنوں کی خدمات کو سراہا۔ صدر احمدی نژاد نے اس موقع پر کہا کہ شعبہ حادثات کے کارکن جس مستعدی اور لگن کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ عوام کے لیے باعث سکون و اطمینان ہے۔ صدر احمدی نژاد نے کہا کہ شعبہ حادثات اور دیگر امدادی اداروں کی مستعدی کے سبب ہی یوم فطرت کے موقع پر عوام پورے سکھ کی چھٹیوں کے آخری دن یعنی ایرانی کیلنڈر کے پہلے مہینے کی 13 تاریخ کو یوم فطرت منایا جاتا ہے۔ ایرانی عوام نوروز کی 13 تاریخ کو خداوند تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر شناسی کا دن سمجھتے ہیں اور پورا دن قدرتی وادیوں، پارکوں اور باغوں میں گزار کر رات کو اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ اس موقع پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ساتھ شہری خدمات فراہم کرنے والے تمام ادارے عوام کی سہولتوں کے لیے پوری طرح تیار نظر آتے ہیں اور یوم فطرت منانے والوں کو ہر ممکن امداد اور تعاون فراہم حاضر ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sehertv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے خبریں@sehertv.ir۔ انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر دیکھ سکتے ہیں: urdu.sehertv.ir/Android، urdu.sehertv.ir/iOS اور urdu.sehertv.ir/live۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ ایران بھر میں آج یوم فطرت یا نیچرز ڈے منایا جا رہا ہے اور ایرانی عوام قدیم رسم کے تحت سرسبز و شاداب علاقوں میں پکنک منا رہے ہیں۔ ایران میں ہر سال نوروز